बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल ही बारिशें होती हैं और हर साल तूफ़ान आते हैं और इसी तरह सैलाब आते हैं। हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी का नुकसान हम देख लें या फिर फसलों का नुकसान देख लें, मगर सबसे बढ़कर जो नुकसान है वो इंसानी जान का नुकसान है। इवन हमने देखा सैकड़ों की तादाद में, बल्कि अब तो हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट आ रही है जो मवेशियों की जानें हम गंवा चुके हैं। जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या इस पर एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। ये कुदरती आफात इस तरह आती रहती हैं, हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि इस बारिश को रहमत के बारिश बनाएं, हम सब के लिए आसानी पैदा हो, मगर एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हाफिज़ सज्जाद साहब ने, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आप साहब। और मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मिस अहद यूसुफ ने, जो कि डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रूडा हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जबकि कराची से मुझे जौहर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि प्रेसिडेंट डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन है। जौहर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ सज्जाद साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। हर सूबे में आपने देखा बहुत तबाही हो चुकी, और ये इस दफ़ा जो स्पेल है वो कुछ लंबा हो चुका है बारिशों का, और एहतियाती तदाबीर पर चूँकि हमने बात करनी है, आपने क्या देखा जो एहतियात इस दफ़ा ख़ास तौर पर करनी चाहिए थी पिछले साल के इतने बड़े नुकसान के बाद? क्या उस पर कोई अमल हुआ, कोई बेहतरी हुई, या क्या ये एहतियाती तदाबीर काफ़ी थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर के अंदर सिर्फ इस वक्त 1800 ट्यूबवेल्स हैं जो पानी निकाल रहे हैं यहाँ से, और जिनमें से 600 के लगभग वासा के ज़ेरे कंट्रोल हैं। ठीक है। अब जब आप इतनी बड़ी तादाद में ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं और इतने बड़े बड़े फ्लड्स लाहौर में हम देखते हैं और इतना पानी हमारा ज़ाया होता है, तो सवाल करने वाला तो ये है कि पिछले कितने सालों में कितने इन्होंने ऐसे यहाँ पे पानी निकालने की जगह पे पानी जज़ब करने वाले ट्यूबवेल्स लगाए हैं। मसला तो किया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था ऐसे बोरिंग। और ऐसा, अगर हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो होटल्स में वहाँ लिखा होता है कि आपके टॉवल्स जो है ना, इन्हें हम डेली चेंज इसलिए नहीं करते कि पानी ज़ाया होता है। तो हमने तो आज तक अपनी अगली जो जनरेशन है उनको नहीं समझाया कि हमने पानी सेव करना है और ये हमारी ज़िंदगी है। रोज़ बरोज़ आप चाहते हैं कि कराची वाला हाल लाहौर का भी हो जाए, तो लाहौर में अगर 1800 ट्यूबवेल्स पानी निकाल रहे हैं तो हमने उसके एक मुतबादिल सिस्टम दिया क्या कि पानी को हम महफूज कर सकते और ज़मीन का जो अंदर पानी जज़ब हो और वो उसकी जो सतह है वो बुलंद हो सके। एक तो इस तरह के इंतजामात नहीं हुए। दूसरा ये कि आज तक जो हमारे जो आप नालों का सिस्टम देख लें, जिसने सारा बारिश के पानी को कंट्रोल करना है, मैं समझता हूँ पिछले 1-1.5 साल के अंदर उस पर बड़ी मेहनत हुई, उसमें चेंज आई। लेकिन चेंज क्या आई है कि सारा पानी आपने गंदा करके दरिया में कैसे फेंकना है, ये क्या चेंज है? जब आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े लाहौर के अंदर सिस्टम दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक बसेस ले आए, फिर आप ट्राम सर्विसेज और पता नहीं क्या क्या कुछ यहाँ पे ला रहे हैं, तो क्या बारिश का पानी जो है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था? बहुत कुछ हो सकता था। अवेयरनेस दी जा सकती थी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, और इसी पानी को इस्तेमाल करते हुए तो हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी काम है तो स्टोर करना जो है वो बड़ा अहम है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 1800 ट्यूबवेल्स पानी निकाल रहे हैं और 18 भी आपके पास ऐसे नहीं है जो पानी की सतह को सही करते और इस पानी को यूजेबल बनाते। मुख्तलिफ मकासद के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ नहीं। और फिर होता क्या कि कौम भुगतती है और पानी आता है। अब कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, चले वहाँ तो करप्शन है और वहाँ पे भुट्टो साहब जिंदा हैं और करप्शन सब कुछ है। लाहौर तो बहुत अच्छा था ना, तो लाहौर के अंदर अगर ये कम से कम 1800 की जगह पे 18, फिर 180, फिर 280, इस तरह आज भी इस तरह की इनिशिएटिव ले लिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। लाहौर का चूंकि आपने खसूसी तौर पर जिक्र कर लिया है, तो लाहौर में हम रूडा को देखते हैं काफ़ी एक्टिव, और ख़ास तौर पर चूंकि इसकी पूरी बाउंड्री रावी जो हमारा दरिया है उसके साथ है। तो मिस आपसे जानेंगे
روڈا نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں؟ چونکہ آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی پروگرام میں، آپ تشریف لائیں تھیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج، مگر پہلے کچھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ روڈا کا کیا کردار رہا، جتنی سیلابی صورتحال رہی، اور دریا میں بھی ہم نے دیکھا جو پانی بہت زیادہ رہا، اور یہ پورے شہر میں ہمارے اس دفعہ بہت نقصان ہوا، تو روڈا نے کیا کوئی بہتری لائی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا. میں کلائمیٹ چینج اور انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کروں گی کہ روڈا نے انجینئرنگ وے میں کس طرح سے اس کو کیٹر کیا ہے فلڈ کو، اور اس کی سب سے جو بڑا جو لاہور میں سب سے ایک ہمارا ایک تھریٹ تھا جو ریور راوی ہے، اس پہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ہر سال ہی ایک ابو دی لیول ایک فلڈ آ جاتا ہے، اس پہ پورے اس ایریا کو خطرہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، سیلاب کا ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، بالکل خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں روڈا ایز یوزول ہم الرٹ رہتے ہیں، ہماری انجینئرنگ ٹیم جو ہائیڈرولوجی ٹیم ہے وہ ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ الرٹ رہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے شروع سے ہی کیٹر کیا. ہم نے اس میں ایک ڈیزائن کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سائٹس پہ، ہم نے اسٹڈز اور لیویز جسے کہتے ہیں ڈائکس، اسے اس کا نام یا اسے سٹون وال کہتے ہیں. سٹون وال ایک بنائی گئی ہے مختلف سپاٹس پہ، لیکن اس میں جو سب سے جو پرومیننٹ بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا جو ہم نے سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہوا اس دفعہ، جو لاہور کے اس کے نیئر بائی ولیجز تھے، اس میں ایک جو ولیج تھا جس کو بہت بڑا خطرہ تھا 2023 میں، تقریباً آدھا ولیج جو ہے 2022 کی مونسون بارشوں میں وہ آدھا ولیج تک بہہ گیا تھا. وہ جو پانی ہے وہ سڈن جب آتا ہے تو ایک ابو لیول سے وہ اس کی ساری زمین کی مٹی جو نیچے کی مٹی ہے اس کی ایروژن ہو جاتی ہے. جی جوہر اقبال صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. لاہور کا تو ذکر ہو گیا، کراچی میں ہم انفراسٹرکچر پر اکثر بات کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر میں بہت بہتری ہونے والی ہے، مگر جو سوشل میڈیا پر ہم نے ریسنٹلی ویڈیوز دیکھی وہ دردناک اور افسوسناک ہیں بہت، کہ کس طرح فیملیز جا رہی ہیں، وہ خواہ موٹر سائیکل پہ ہوں، گاڑیاں ڈوبی پڑی ہیں، موٹر سائیکلیں گری پڑی ہیں اور فیملیز اس میں گری ہوئی ہیں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے. احتیاطی تدابیر کوئی کی گئی ہیں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام میں اکثر ہم بات کرتے ہیں اور آپ جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر خوب روشنی ڈالتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکومت سنجیدہ ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ دیکھیں حکومت تو بالکل سنجیدہ نہیں ہے اور سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. اچھا. اور انفراسٹرکچر کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو وہ کسی اور شہر میں ہوتا ہوگا، کراچی شہر میں نہیں ہے. کراچی شہر میں اگر آپ نے اپنے بچپن میں مونچو داڑو کا جو ہے وہ اگر سنا ہوگا تو کراچی شہر کے تمام روڈ جو ہے وہ مونچو داڑو کا جو ہے منظر پیش کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی سویلائزیشن تھی. کراچی کی سب سے مین آرٹری ہے شارع. اگر آپ شارع کو ہی جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، نہیں اس کو جو ہے، اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اکانومی کا، صرف اکانومی کا اور ٹیکسز دینے کے لیے ریڑھ کی ہڈی. بالکل. اور جب بھی بات ہوتی ہے یہ بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے پوائنٹ کہ ریڑھ کی ہڈی ہے اکانومی اور کراچی کما کے دیتا ہے پورے پاکستان کو، تو اس کو پھر وہ خوراک بھی تو ملنی چاہیے. سر خوراک صرف اسی صورت میں ملے گی، ہم تو فیلڈ مارشل صاحب سے جو ہے مجھے لگائے بیٹھے ہیں. اچھا. کم سے کم بول شارع فصل کو، کیونکہ شارع فصل پہ تمام کنٹونمنٹ بورڈ، سول ایویشن، PIA، اسٹیل مل اور جو ہے وہ سارے کے سارے وہ ہے، جس میں 21% ایریا میئر کے پاس آتا ہے. وہ نہ میئر کام کر رہا ہے نہ باقی کوئی ادارے کام کر رہے ہیں. اور جہاں یہ برج، جوہر اقبال صاحب ابھی کل ہی میں نے ذاتی طور پر ویڈیو دیکھی ہے میئر صاحب کی، وہ پانی کے اندر چلے گئے ہیں، وہ بڑے بڑے بوٹس پہن کے. پانی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں. سن لینا، پانی کے اندر گئے ہیں وہ 6 بجے اور لوگ 2 بجے سے، اور جو دن پہ نکلے تھے تو راتوں کو گئے، پہنچے وہ اپنے گھر 1 بجے. اچھا. گاڑیاں جو ہے وہ تمام جو ہے گاڑیاں جو ہے وہ پانی میں چھوڑ کے چلے گئے. تو جو شارع فصل اگر آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے اپنی مین آرٹری، تو باقی تو کوئی روڈ وہاں پر کمپلیٹ. دیکھیں لاہور کے اندر کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 2 سے 3 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہمارے کراچی میں 8-8 10-10 سال ہو گئے کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے. چاہے وہ گرین لائن ہو، چاہے وہ ریڈ لائن ہو، تمام جو ہے کراچی کو کھود کے رکھا ہوا ہے پچھلے 4 سالوں سے، اور کچھ کراچی کے اندر نہیں. کراچی کی جو بھی ویڈیو آج سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے تمام کی تمام عکاسی کراچی کی.
مگر جوہر اقبال صاحب آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ 8 سے 10 سال ہو گئے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو رہے, تو حکومتیں بھی تو انہی کی ہیں, یہ پچھلے 10 سال لگا لیں بلکہ 30 سال لگا لیں. پچھلے 17 سال سے تو جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے, ہم تو صرف اور صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ شارع فیصل کو جو ہے وہ آپ شروع کر دیں, جہاں آپ برج بناتے ہیں وہاں ڈرینیج کا نظام بھی ڈال دیں. اور یہ ڈرینیج کا نظام کوئی یہاں پر جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ مطلب اگر داتا خان کا برج ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ندی جا رہی ہے آپ کا روڈ کی, اس میں ڈالنا ہے آپ کو نکال کے جو ہے پانی کا ڈرینیج. اسی طرح 4 ساس پہ اسی طرح سے جو ہے وہ نرسری پر ہے, اور یہ نالے موجود ہے, نالوں کی صفائی یہ نالوں کے اندر جو ہے روڈ کا ڈرینیج نہیں جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر 2 سال بعد جب بھی جو ہے پانی جو ہے وہ 60 70 80 100 ملی میٹر ہوتا ہے, تو یہی ہم دیکھتے ہیں تو ہر سال ہوتا ہے مگر بہتری کوئی نہیں ہے, یہ آپ کا کہنا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. کراچی کیا وجہ سمجھتے ہیں جوہر صاحب, وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کراچی کے اندر میئر جو ہے وہ بااختیار ہی نہیں ہے, مطلب کسی قسم کی کوئی ایک میئر کے اندر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. اور میں آپ کو صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی کراچی آتے ہیں, آپ کراچی کو صرف 1 گھنٹے کے اندر لیں. جب کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی تھی آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف سے, اس وقت بھی ہم نے کہا کہ سر آپ ایئرپورٹ سے اتر کر جو ہے کور تک آ جاتے ہیں, آپ کراچی کی سائٹوں میں, آپ کراچی کے دوسرے ایریاز میں ایک دفعہ جا کے تو دیکھیں کراچی کا حال کیا ہے. اور یہ کراچی مطلب کہ لوگ اس ایک جو ہے 6 گھنٹے کی بارش میں لوگ جو ہے یہ اتنی دردناک بارش ہوئی ہے کہ ہر آدمی کراچی کا جو ہے متاثر ہوا ہے. جوہر صاحب یہ کلفٹن ڈیفنس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں کلفٹن ڈیفنس پھر جو ہے ہو گئے ہیں, کراچی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے, پل کے اس طرف پل کے اس طرف, لیکن جو ہماری مین آرٹری ہے یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے. کلفٹن میں قابو میں آ جاتے ہیں, بارشیں جیسی رکتی ہیں, لیکن دوسرے ایریاز تو جو ہے وہ کسی اس میں رہے ہی نہیں ہے, وہ تو سب کھدائی ہوئی بھی ہے, روڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی اپنے جو ہے وہ کراچی کے بیورو چیف کو, کراچی کے کسی کیمرہ مین کو بولیں جا کے گلشن اقبال, جا کے نارتھ کراچی, جا کے جو ہے نارتھ نظام آ کے روڈوں کی جو ہے وہ لے لے, آج تک انڈر پاس بھرے ہوئے ہیں. میں آپ سے صرف اور صرف التجا ہماری یہ ہے کراچی کے لوگوں کی معصومانہ, ہمارا جو ایئرپورٹ کا ایکسیس اس کو اگر آپ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کیا رکھیں گے؟ بالکل, روزمرہ کی زندگی بڑی مشکل ہو چکی, لوگوں نے کاروبار کرنے ہیں, دفاتر جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, مریضوں نے ہسپتال جانا ہے, بہت ساری چیزیں. اسکول کی وینز جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں, روڈوں پہ پانی 6 فٹ جو ہے وہ جمع رہا ہے, اور بچے جو ہے جو صبح اسکول گئے تھے وہ رات کو گھروں تک نہیں پہنچتے, موبائل چارجنگ ختم ہو گئی, لوگ مطلب ایسی لوگوں کو 2 دن یقیناً پھر بجلی بھی چلی جاتی ہے. سر بجلی تو لوگوں کے یہاں 16 گھنٹے جو ہے بعد میں آ سکی ہے, جو فیڈر بند کیے نے بھول گئے بار آن کرنے کے لیے, کیونکہ پانی اتنا جمع رہا ہے, انہوں نے آن ہی نہیں کیا. چلیں اللہ پاک آسانی کرے, لیکن یہ جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ ہم ابھی بات ہم نے وہ چھیڑی نہیں جو انسانی جانیں گنوائی گئی ہیں, اور کراچی کا ذکر ہو رہا ہے ناظرین, یہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں انسانی جانوں کے علاوہ جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا, لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا ہے, لوگوں کی جو ہے 20 فٹ میں پانی آ گیا ہے, لوگوں کے بالکل لوگوں کی گاڑیاں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ عمارتوں میں پانی چلا گیا, جی بڑے عمارتوں میں پانی چلا گیا ہے. آپ جو ہے اس پروگرام کے بعد انشورنس والوں کا حال پوچھ لیجیے گا کہ ان کا کتنا برا حال ہے جو گاڑیاں انشورڈ ہیں. بالکل صحیح. حافظ صاحب یہ جس طرح صورتحال کراچی کی ابھی جوہر صاحب فرما رہے ہیں, اور یہ میرے خیال سے بہت کم ہے, ابھی نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا ہے, تو خاص طور پر ہم کچھ بات ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں, جو پروجیکٹس ایسے ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے, اس کے حوالے سے بڑے ہمیں میسیج آ رہے تھے کہ اس پر بھی بات ضرور کیجیے گا, کہ اس دورانیے میں جو فار ایگزامپل اس طرح ڈگنگ ہو جاتی ہے, اس پروسیس میں بہت سا میٹیریل ہوتا ہے, اور وہ میٹیریل بھی خراب ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں, وہ ڈگنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی ایک طرح سے ری سٹارٹ کرنا پڑ جاتا ہے, پروجیکٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو اس لیے رہا ہے کہ مس مینج کیا گیا سارا کچھ. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کراچی سے بات کی, اور کراچی میں جو بلڈنگز بن رہی ہیں آپ چلے جائیں وہاں جا کے آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میں ابھی ریسنٹلی گیا ہوں, لاہور کے اندر بلڈنگ بائی لاز ہیں, کوڈز بنے ہوئے ہیں, اور ان کوڈز کے اندر رہ کے آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں. لاہور کی موسٹلی جو سڑکیں ہیں ان پہ آپ کو 30 فٹ کا سیٹ بیک دینا پڑتا ہے, آپ کو اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے سے کنسٹرکشن کرنی پڑتی ہے. کچھ روڈ پہ جو بڑے روڈز ہیں ان پہ 20 فٹ بھی ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں آپ یقین کریں 5 فٹ سیٹ بیک ہے, اور ایک کنال پہ
23 मंजिला 25 मंजिला उठाई जा रही है। मतलब आवे का आवा बिगड़ा, कोई एक सड़क इनकी आज तक सीधी नहीं हुई, एक सड़क भी। अगर आप कहें कि कराची में, जिस तरह भाई अभी रो रहे थे शाहरा फैसल को, तो कोई जगह ऐसी नहीं है जिसमें खड्डा नहीं। अभी एक बड़ी दर्दनाक वीडियो थी कि एक आदमी जा रहा है अपनी फैमिली के साथ और छोटा सा बच्चा है, उसके पीछे वाइफ बैठी हुई है और वो बेचारे गिरते हैं। इतनी दर्दनाक वीडियो है, इनको शर्म नहीं आती। 17 साल से ये बगैर किसी शराकतदार की हुकूमत कर रहे हैं और वहाँ पे हाल क्या, बिल्डिंग बाइलॉज आज तक ये नहीं बना सके, सड़क के ऊपर बिल्डिंग्स बन रही हैं इनकी। अच्छा, अब अगर आप इधर ओवरऑल बात करते हैं, लाहौर के अंदर बड़े अच्छे बाइलॉज हैं और लाहौर में ये एक छोटा सा स्पेल होता है 2 से 3 माह का। इस मरतबा थोड़ा अर्ली शुरू हो गया, मतलब जिसने अगस्त में शुरू होना था वो आप कहें कि जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गया। तो लाहौर के अंदर इस तरह इतना बड़ा मसला होता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें मैनेजेबल हैं और मैनेज की जा सकती हैं, उन्हें प्लान अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन असल चीज़ ये है कि देखें, आप 2-3 माह कंस्ट्रक्शन ना करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते, 1 अक्टूबर से वेल प्लान्ड हो तो कोई इशू नहीं है लाहौर के अंदर। हाँ, अब मसला ये है कि अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली और उसके अंदर फ्यूचर में हमें, जिस तरह मैंने पहले बात की, होटल्स के अंदर अगर आपको वो स्टिकर लगा रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम आप टॉवल भी आपके रोज वॉश नहीं करेंगे, आप इसको यूज करें, क्योंकि पानी इंसानी जिंदगी के लिए, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। तो पानी की ना कदरी इस वक्त लाहौर का बहुत बड़ा मसला है। हम कुर्बो जवार में देखते हैं पानी जो वो उसका वो बड़े कोई 50 फुट पे मिल जाता है, कहीं 100-150 फुट पे पानी मिल जाता है। लाहौर का पानी तो 300 फुट पे पीने के काबिल नहीं है। अभी हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना था तो हमें 700 फुट पे जाके बोर करना पड़ा और वो 700 फुट पे जो पानी निकला वो पीने के काबिल है। तो जो हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही हैं, अब वर्टिकल की तरफ जिस तरह हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये वेल प्लान्ड होना चाहिए। बायलॉज के अंदर ये चीज शामिल करनी चाहिए कि ये पानी जो छतों पे आता है तो एक सादा सा नॉर्मल सा फिल्ट्रेशन उस यूनिट लगाएं और उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए। तो बहुत सारे इस्तेमाल ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़े से पैसों के साथ किए जा सकते हैं। अब जमीन के अंदर अगर आपने वाटर टैंक पीने का पानी के लिए बनाया तो उसके साथ एक रेन वाटर के लिए भी बना ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ ज्यादा कॉस्ट इफेक्ट होगी। तो इस तरह के इकदाम गवर्नमेंट को करने चाहिए। अच्छा, ये जो दरियाओं का ओवरफ्लो हो जाता है पानी का, फिर उसकी वजह से प्रॉपर्टीज को कितना नुकसान पहुंचा है? अब बहुत सारी तो प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड हैं, कुछ इंश्योर्ड नहीं भी हैं, तो वो जो कारोबारी बंदा है उसके लिए भी बड़ा एक लंबा फिक्री है। ये सवाल फिर कराची की तरफ चला जाता है। अब कराची में आपको पूरा गंदा नाला उनका कवर नजर आता है। मतलब ऐसे लगता है जैसे जिस तरह अभी भाई रो रहे थे कि यहाँ पे जंगल का कानून भी नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो अब लाहौर के अंदर ऐसे मसाइल नहीं है कि लोगों ने इस तरह नालों को कवर किया हो, इतना ज्यादा कोई नहीं है। लाहौर में चीजें बेहतर चल रही होती हैं। अगर दरियाओं पे जो असल मसला है वो है हाउसिंग सोसाइटीज का। ठीक है, तो मिस बैठी हुई है रूडा की तरफ से भी, तो अब हमने तो दरियाओं को भी सोसाइटीज में तब्दील कर दिया। और वो जगह जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था सोसाइटी बनाने का, तो अब माशाल्लाह वहाँ पे भी सोसाइटीज बन रही हैं। पता नहीं अब इस मुल्क में हमने कितनी सोसाइटीज बनाकर रुकना है। प्लॉट ज्यादा है, लाहौरिये कम है। अब जिस तरह सब आपने बात छेड़ी दी है तो मुझे बात करनी पड़ेगी कि इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा एक वाकया हुआ और वो इसी वजह से हुआ कि करीब एक नाला था और वो गाड़ी वो नाले में बह गई। और वो कितना अफसोसनाक, क्योंकि अभी वो नाले के हम जिक्र कर रहे हैं, कल को दरियाओं के पास जब इस तरह सोसाइटीज होंगी या फिर लोग रिहाइश पजीर होंगे, ये तो बहुत परेशान कुछ हो रहा है। सर लाहौर में भी वही हो रहा है जो पिंडी में हो चुका है। पिंडी में दरिया के ऊपर घर सोसाइटी बनी हुई है और अब लाहौर में बनने जा रहा है। मिस कह रही थी कि उसमें बड़ा इन्होंने कोई इंतजाम किए हैं तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और लाहौर में हम तवक्को भी यही करते हैं। रूडा अभी तक तो सारे जो जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मतलब एनओसी के बगैर काम नहीं करने देता, प्लॉट नंबर के बगैर काम नहीं करने देता, बड़ा फोकस करता है बहुत सारी चीजों में रूडा। अब देखते हैं कि दरिया को बचाने में रूडा का कितना किरदार होता है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अगर दरिया के सारे किनारों में बगैर किसी प्लानिंग के अगर सोसाइटीज बनती हैं तो उसका एंड क्या होगा? खुदा न खास्ता जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि नाले में कार चली गई और बह गई, तो कल को तो दरिया के लिए भी वो जो अगर बाढ़ ना लगाई गई वो तो ओपन है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। आप चलते हैं जिस तरह लाहौर से निकलते हैं आगे ओकाड़ा की तरफ जाना शुरू करते हैं तो आपको हाउसिंग सोसाइटीज आप माशाल्लाह दरिया के ऊपर नजर आएंगी। लेकिन अब उसमें प्लानिंग क्या है ये रूडा वाले बता सकते हैं। तो ये तो अप्रूवल का हिस्सा होने चाहिए आप साहब। फिर तो ये अप्रूवल देते हुए अथॉरिटीज को चाहिए कि इसका हिस्सा पूरी प्लानिंग दे। जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं वो कोई पैरामीटर्स अपने सेट करें, बल्कि ये इदारा पैरामीटर्स उनको दे कि किस तरह से आपने सिक्योरली चलना है। खुदा न खासा ऐसी नागहानी आफत आ जाती है उस सूरत हाल में क्या करना? सर देखिए, पहली जो चीज है ना वो आप घरों से शुरू करेंगे। जब तक आप इसको अपनी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनाते,
آپ واٹر ٹینک گھروں کے اندر ضروری نہیں قرار دیتے تاکہ یہ پانی باہر جائے نہ اور اس طرح سے اس کا گڑبڑ نہ ہو. آپ ریچارج ویلز نہیں بناتے جب تک آپ اپنی جو روف گارڈننگ ہے اس پہ اویئرنیس کیمپین نہیں لانچ کرتے. مطلب گورنمنٹ کو صرف وہ پروجیکٹس چاہیے جو سڑک کے اوپر ہوں اور نظر آ رہے ہوں, اس کی افادیت کم ہے زیادہ ہے, گورنمنٹ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. گورنمنٹ کہتی ہے پروجیکٹ وہ ہونا چاہیے جو نظر آئے. تو خدا کے لیے اگر آپ یہاں پہ 1800 ٹیوب ویل پانی نکال رہے ہیں اور اس کے اندر 600 ٹیوب ویل جو ہیں وہ واسا کے ہیں, تو کم از کم واسا کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ 600 ایسے ٹیوب ویلز ریچارج ویلز بنائے کہ پانی دوبارہ زمین کے اندر جا سکے. تو بہت سارے اقدامات ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تاکہ یہ پانی کی جو ویسٹیج ہے, پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ ویسٹیج تو کنٹرول کریں, اور ویسٹیج کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں وہ چیزیں پھر اب آگے دریا ہے اور نالوں کی صفائی ہے, لاہور ان میں بہت بہتر جا رہا ہے اور امید ہے کہ لاہور میں انشاءاللہ مزید بھی بہتری آئے گی. لیکن اصل چیز اب لاہور کا مسئلہ, اگر 1800 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں جو پانی نکال رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں لاکھوں موٹریں گھروں کے اندر لگی ہیں جو زمین سے براہ راست پانی نکال رہی ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ٹرانسپورٹ پہ پیسہ لگا رہے ہیں وہ اس کام پہ لگائیں کہ زمین کے اندر, اور اس پہ کوئی اتنا بڑا آپ کو بلینز کا بجٹ بھی نہیں چاہیے. اب ابھی ڈونگی گراؤنڈ یا گلبرگ میں ایک تھی اور وہ پانی سے بھری رہتی تھی لیکن کوئی استعمال کرنے والا نہیں. جتنے بھی آپ کے پاس کیا جا سکتا تھا اس کو سر آپ 2-2 فٹ نیچے کر دیں, 4-4 فٹ نیچے کر دیں, سارے علاقے کا پانی وہاں جائے اور اندر ایک وہاں پہ ریچارج ویل بنا اور اسی کے اندر وہ سارا کچھ چلا جائے فلٹر ہو کے پانی, اور اس سے کتنی مطلب لاہور کی لائف بچے گی, لاہور میں رہنے والوں کی زندگی بچ جائیں گی. پھر آپ دیکھیں ابھی درخت وہ اس کا نام و نشان نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مل کر چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں. جو اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک ایسا قدم جس سے یہ ساری فلڈنگ بھی رک جائے, ویسٹیج بھی رک جائے, تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے اقدامات ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. اگر گورنمنٹ کرے, آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آپ کو NOC دیتے ہیں, NOC میں یہ چیز ڈالیں کہ آپ نے اتنے % سوسائٹی پہ آپ نے وہاں پہ گارڈننگ کرنی ہے, آپ درخت لگائیں گے تو آپ کو NOC ملے گا. روڈا والا یہ کر دیں, LDA کر دے, اس طرح جو لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ کر دے کہ آپ نے سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے اندر اتنے % پہ آپ درخت لگائیں گے تو آپ کو NOC ملے گا. لیکن یہاں پہ بس کاٹنے پہ زور ہے اور بنانے پہ کچھ نہیں ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. روڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہے مساحت. آپ کیا کہیں گی کہ اس طرح کے پیرامیٹرز پر فوکس کیا جاتا ہے یا یہ پیرامیٹرز میں چیز شامل بھی ہے یا نہیں؟ یہ جس طرح گارڈننگ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ تمام تر چیزیں مل کر ہم یہ چیلنج ہے اس کے ساتھ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. سیکنڈلی, جو پہلے بات ہوئی, چونکہ جو راوی ریور ہے وہ بالکل باؤنڈری پر ہے روڈا, اور یقیناً یہ پوری پلاننگ بھی ہوگی, تو جب ہاؤسنگ پروجیکٹس آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, کولیبریٹ کرتے ہیں, تو کیا ان کو آپ NOC میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے احتیاطی تدابیر کرنی ہے دریا سے جو باڑھ بننی ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی بات ہوتی؟ جی تھینک یو سو مچ. آج آپ نے ہائی لائٹ کیا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں, میں کل کی بات تو کل کروں گی, آج میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. یہ میں 4 دن پہلے کی بات ہے. آپ جو راوی کے کنارے, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ولیجرز ہیں, بکن وال ولیج کے جو لوگ تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی بیچاروں کی تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی, کیونکہ وہ ایک ہمارے پاس تو وہ نیئر بائی وہی تھے نا جن کی ہم جان بچا سکتے تھے. ہر جان کی بات کی تو بعد کی بات ہے. آج کی میں یہ بات بتاتی ہوں کہ وہاں پہ ہم نے سٹڈ وال لگا کے, وہ 400 تھے, 500 تھے, 600 تھے, جان ایک بھی بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے وہ فری, مطلب ہم نے یہ نہیں سوچا اس میں ہم روڈا کا فائدہ ہے, اس میں ہمارا کیا نقصان ہے. ہم نے اس پہ, روڈا نے, ہمارے CEO نے یہ ایک ویژنری اپروچ اپنائی. آج سے 6 مہینے سال پہلے جب 2023 میں آدھا ولیج بہ گیا تو انہوں نے فوراً وہ ڈائکس, وہ جو ہے وال, سٹون وال بنائی تاکہ وہاں کے ولیجرز کو بچایا جا سکے. وہاں کے جو گاؤں والے لوگ ہیں وہ خوش ہیں, ان کے مویشی بچے, ان کی فائنینشیل نقصان سے وہ بچے. پہلی بات یہ. دوسری بات آپ نے جو, اب میں آپ کو سوال کا جواب دیتی ہوں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پریزنٹلی ایک ولیج کو بچایا گیا, تو ہم نے جو سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے کون کون سے بائی لاز نہیں دیکھے ہوں گے. آبویسلی ہم انٹرنیشنل لاز کے مطابق لیڈ سرٹیفائی روڈا کو کروا رہے ہیں. اس سرٹیفکیشن کے اکارڈنگلی جو کرائٹیریا, جو بائی لاز, جو گرین کوڈز
फुलफिल करते हैं उस क्राइटेरिया को, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे जैसे आपने जिक्र किया वो सोसाइटीज़ में ग्रीन स्पेसेस डेवलप की जाएं, मैक्सिमम स्पेसेस, रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑलरेडी जो CBD ने अपनाई हुई है उसको ही वाटर स्टोरेज को ही रीयूटिलाइज किया जा रहा है, एक वो है। और दूसरा जो सर ने, सजाद साहब ने बताया कि जी वो वाटर स्टोरेज प्लेसेस हों, डूंगी ग्राउंड्स हैं, बिल्कुल उनको यूटिलाइज किया जा सकता है जी, पूरी प्लानिंग के तहत, जिसमें पानी को का कम से कम ज़या हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है। और बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगी कि हम इस वक्त सेफेस्ट सिटी में बैठे हैं पूरे पाकिस्तान की, ये हम दावा कर सकते हैं। इवन इस्लामाबाद, इवन कराची, हम लाहौर सबसे सेफ है। देखें अच्छा। अर्बन फ्लडिंग आप माने ना माने, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन आप कराची का हाल देखें, आप इस्लामाबाद का हाल देखें, आप लाहौर में ये चीज़ एक तो अप्रिशिएट करें ना। गवर्नमेंट ने भी की, ऑब्वियसली ये उन लोगों की काविशों से, इंस्टेंट वासा ने जिस तरह से भी किया, लेकिन हमारा लाहौर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा बारिशें, बिल्कुल लाहौर में मैनेज चीजें कम से कम नजर आती हैं। सही, पॉजिटिव भी थोड़ा सा हमें इस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव पे भी बात होती है, और जहां पर कोई कमी है बात हो ही इसलिए रही है कि उसको बेहतर किया जा सके। जोहर इकबाल साहब, चूंकि स्टोरेज पे बात हो रही है कि पानी को स्टोर किया जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए, कराची इतना बड़ा शहर, और अगेन मुझे शायद ये बात कोट करनी चाहिए कि कराची के बारे में जब भी हम नारे सुनते हैं तो बात यही होती है कि कराची सारे मुल्क को पाल रहा है, कराची में सारा बिजनेस हो रहा है। तो ये इस तरह की जब प्लानिंग की बात आती है तो कुछ इस हवाले से शायद मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए कि क्या कराची में स्टोरेज वेल्स इस तरह बने हुए हैं? कराची में कोई पानी को स्टोर किया जा रहा है, कोई बेहतरी के लिए, लोगों के लिए, आसानी के लिए कोई काम हो रहा है? देखिए, सिलसिला ये है कि कराची में बाइख्तियार मेयर नहीं है। कराची के अंदर जो है, आप जो है वो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि कराची जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, पूरे सिंध का जो है वो 90% और पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे तमाम बिजनेसमैन, हमारे तमाम डेवलपर, हमारे तमाम लोग जो है जब आर्मी चीफ यहाँ आते हैं उनसे उम्मीदें लगाते हैं, और अब वो फील्ड मार्शल हो गए हैं, उनको जो है वो ओपन कचहरी करते हैं, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम देते हैं कि खुदारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दीजिए, हम इससे कहीं ज्यादा जो है। जोहर साहब, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? जब हुकूमत नहीं कर रही तभी तो हम आर्मी चीफ से कह रहे हैं। बस मुझे ये सवाल आपसे करना था, आप चूंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर ये हुकूमतों की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। देखें, हमारी 8 एसोसिएशन हैं, 8 साइट एरिया हैं, वो तमाम के तमाम जो है KCCI है, FPCCI, हम जब भी जो है वो बैठते हैं, जब भी वो हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए आते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, हमें जो है वो पीसफुल एनवायरनमेंट दे दीजिए, हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दे दीजिए। ये 3 चीजें हैं हमारे तमाम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की ख्वाहिश है। अब आपने कराची के जो है बात कर रहे हैं आप जो है वाटर जो है वो रिजर्व की, तो यहाँ तो सेवरेज का निजाम नहीं है, यहाँ तो रोड ही कंप्लीट नहीं है। आपने जो वीडियो दिखाई है, बारिश के बाद जो है वो रोड नजर तो नहीं आता, लोग इसीलिए तो उन गड्ढों में गिर रहे हैं जो रोड के ऊपर है। किसी रोड के ऊपर इतने बड़े गड्ढे हो सकते हैं? ये तमाम कराची के रोड खुदे हुए हैं इस वक्त, तमाम चीजें खुदी हुई है, तमाम अंडरपास जो है उसका कोई निजाम ही नहीं है कि अगर पानी आएगा तो वो किस सूरत हाल से जो है वो, और वो रोड कोई बार लगा के किसी तरह से कोई बंद भी नहीं किए गए, कोई बैरियर लगाए हों वहां पर कि कम से कम वहां से लोग गुजरे ही ना। बैरियर तो उस सूरत में लगेगा ना कि जब रोड जो है वो अगर 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए खुद से कंप्लीट होना है। अच्छा। यहाँ तो सालों कंप्लीट होना ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड, कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है वो पिछले 4 साल से खुदा हुआ है। पिछले जो है 17 साल से K4 का मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। तमाम टाउन्स के जो है वो रोड खुदे हुए। हम तो सिर्फ ये फरियाद कर रहे हैं कि जो मेट्रोपोल से लेके और एयरपोर्ट तक का शारे फैसल है उसको आप बारिशों में क्लियर रख लो कि लोगों की फ्लाइटें कैंसिल नहीं हो, लोग अगर लैंड कर गए हैं तो वो अपने घरों को पहुंच जाएं। पूरी रात लोग जो है वो रोड्स पे रहे हैं। ये जोहर इकबाल साहब, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि खुदाइयां हुई और सड़कों पर और बैरियर भी नहीं लगे हुए, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, और वो सड़कें आप कह रहे हैं कि ये बननी भी नहीं। भाई आप देखिए ना, जो चीज खुदी भी है उसमें पानी भरा हुआ है, ये तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। मतलब इसी तरह तो फिर फैमिलीज के भी मैं कराची का बासी हूँ, आप लाहौर की बात कर रहे हैं,
ہم بھی 10 سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے لاہور سے کہیں آگے تھے. لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب زندہ ہو گئے شہر روشنیوں کا 2008 میں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کراچی کو ایک میئر کی ضرورت ہے جو کہ با اختیار ہو. کراچی 8 حصوں کے اندر ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. 8 حصے جو ہے وہ لوگ ہیں. تو بھی با اختیار کون ہے جوہر صاحب؟ اگر با اختیار یہاں دیکھیں, با اختیار یہاں پر میئر تو ہے ہی نہیں. اچھا, با اختیار جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ہی نہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب کراچی کے اندر وہ اس طرح کی کوئی منصوبہ شروع کرتے ہیں تو وہ 10 سال 15 سال کیوں چلا جاتا ہے؟ جو ٹائم لائن ہے اس ٹائم لائن پہ وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے تو کراچی کے لوگ جو ہے وہ آپ کا فیلڈ مارشل صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, وہ جب بلاتے ہیں تب تک شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں ان کے سامنے. تو یہ وہ صورت ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ تو بالکل نا امید ہیں کہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا اور گورننس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں اور یہاں کو بہتری آپ کو نظر نہیں آ رہی. سر یہ دیکھیں, ہر بارش کے اندر ہم کراچی والے جو ہے 2 سال یا 3 سال بعد ہمارے یہاں ایک بارش ہوتی ہے جس میں 100, 125, 150 ملی میٹر پانی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے وہ فریادیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی نہیں ہے, کراچی منی پاکستان ہے. کراچی اندر جو ہے وہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہم لوگ ہیں کراچی کو پاکستان کرنے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب. یہ تو خیر سیلابی صورتحال پہ جو کہ آج ہم پروگرام میں بات کریں, مگر جب بھی کراچی سے ہم کسی منسٹر کو بھی سنتے ہیں, کراچی سے جب بھی خبریں آتی ہیں تو سب سے پہلی ہائی لائٹڈ جو خبر ہوتی ہے نا, الیکشن سے پہلے ہوں یا الیکشن کے بعد, وہ ہوتی ہے کہ کراچی کا ہم کچرا صاف کریں گے. وہ آج تک کچرا بھی صاف نہیں ہو سکا. تو جب یہ سیلابی صورتحال آتی ہوگی تو انفراسٹرکچر تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کھدائی ہوئی ہو اور بیریئرز بھی نہ لگے ہوں, بس وہ یعنی کہ کھلا چھوڑ دیا ہے, جو جہاں پر بھی آئے وہ اپنی جان گنوائے, کسی کی کوئی جان کی قیمت نہیں ہے. تو وہ کچرا بھی جو ہے وہ بھی ساتھ بہہ رہا ہے یہ سیلابی صورتحال میں. یعنی ایک عام آدمی, ایک انسان کی جان کی کیا قیمت ہے؟ سر یہ نا, ہم گارڈن ٹاؤن میں بیٹھے پروگرام میں, تو ہمارے سامنے جیون ہے نا, ایک گاؤں ہے. آپ اس گاؤں کو جا کر دیکھ لیجیے گا, وہ گاؤں جو ہے جیون ہے نا, وہ کراچی کی شارع فیصل سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ صاف ہوگا. تو یہ 2008 سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, اور اس کو اکانومی کا ہب کہا جاتا ہے کراچی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کا ہب ہے. یہاں پہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں شاید وہ پاکستان میں کسی جگہ پہ نہیں ہے جو اس وقت کراچی کے اندر ہے. تو کراچی والوں کو رحم کرنا چاہیے. لیکن اگر اور ابھی بھی یہ چیزیں مینیجیبل ہیں, مینیج ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی؟ مینیج نہیں ہو سکتی. ان کی پرائرٹیز نہیں ہیں. ان کی پرائرٹیز کبھی بھی ایسی نہیں رہی کہ وہ عوامی کام کریں گے. ان کی پرائرٹیز ہیں بلیک میلنگ کرنا. ابھی نہروں کو دیکھ لیں, یہ ملک لاہور کی صرف میں اگر بات کروں تو 1 بلین سے زائد 1.2 بلین لیٹر پانی ریکوائرڈ ہے لاہور کو سروائیو کرنے کے لیے. جتنا پانی آپ کو چاہیے قدرت آپ کو دے دیتی ہے. دیکھیں بارشیں جاپان میں بھی ہوتی ہیں, بارشیں ملائیشیا میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہاں بارشوں کا پانی کا استعمال پراپر کیا جاتا ہے, انہیں سیو کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پیپلز پارٹی مل گئی, ہماری قسمت, جس کو اپنے علاقائی سیاست کے لیے ضرورت, ان کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پانی سمندر میں چلا جائے, انسانوں کے کام نہ آئے. کیوں؟ ان کے پاس وہ دل ہی نہیں ہے جو عوام کے لیے سوچ سکیں. اس لیے کراچی کا آپ حال دیکھیں یار, اتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آپ, اتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. پنجاب میں چلنے والی ہر گاڑی کراچی سے ٹیکس دے کر آتی ہے, لیکن آپ کراچی کا حال دیکھ لیں. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے جو انہوں نے نہروں کے اندر سیاست کی اور وہ پانی یہ سمندروں میں گرا رہے ہیں, اور سیلاب کی صورت میں ہمارے شہروں کے شہر تباہ ہو رہے ہیں. ہزاروں جانیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں, زمینیں ضائع ہو رہی ہیں, لاکھوں جو آپ کے ایکڑ پہ لگی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئی. لیکن کیونکہ ان کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی, ان کو اپنے علاقائی سیاست کی ضرورت ہے, اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی سمندر میں گرا دیں گے, لیکن کبھی بھی یہ اس کو قابل استعمال نہیں رہنے دیں گے. تو ایک بڑی اوورال اس ملک کے لیے بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی سندھ کے اندر گورنمنٹ ملی ہوئی ہے جو پورے پاکستان کو بلیک میل کرتی ہے, اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں, صرف کیوں؟ اپنی علاقائی سیاست کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے. تو یہ پہلے تو اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس سے جان چھڑائے اس ملک کی کہ یہ جو نہروں پہ انہوں نے سیاست کی, یہ ان کا ایسا جرم ہے جس کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جانا چاہیے. آج پورا ملک سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے, ہزاروں اموات ہو رہی ہیں, اور ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ اس پانی کو سیو کر سکتے. بڑی بے رحمی کے ساتھ یہ سمندر میں گرواتے ہیں اس پانی کو, اور اس کو قابل استعمال نہیں رہنے دیتے. صحیح جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مثال آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ کلائمیٹ چینج پہ پروگرام کے آخر میں بات کر لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج کی میں چاہتا ہوں کچھ اس پر روشنی ڈالیں کہ سمجھنے کے لیے جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں, ویورز,
ان کے سمجھیں کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیسے ہے, اس میں کیا ہمارا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ ہم آدمی جو شہر میں ہم چل رہے ہیں, ہماری جو گاڑیاں ہیں یا یہ جو اسموک ہوتا ہے, ان چیزوں سے کیا آپ بتائیں گے ریزنز کیا ہوتے ہیں اس کے؟ جی یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ بیسیکلی زیادہ جی ایچ جی ایمیشنز ہوتی ہیں, اس سے جو اوپر اوزون لیئر ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس سے موسمیاتی تبدیلی انٹینسیفائی ہو جاتی ہے, اس کی فریکوینسی میں ذرا اضافہ ہو جاتا ہے, وہ جلدی ڈیزاسٹرز جو ہیں یہ نیچرل ڈیزاسٹرز میں اضافہ ہوتا ہے, یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور یہ ساتھ میں ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کنٹرول دیکھیں جی ایچ جی ایمیشنز, میں اب تو پھر دوبارہ روڈا کی مثال دوں گی کہ اڈیپٹیو کلائمیٹ چینج اڈیپٹیو اور میٹیگیشن میئرز ہوتے ہیں, اس میں ڈیزاسٹر یہ ہم نا روڈا کے ساتھ پروگرام کریں گے اور پریکٹیکلی یہ ساری چیز دکھانے کی بھی کوشش کریں گے جو آپ بتا رہی ہیں, تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بالکل جی ایچ جی ایمیشنز اگر میں ریڈکشن کہوں تو وہ روڈا جو ہے وہ محمود بوٹی ڈمپ سائٹ پہ وہ میتھین جو آ رہی تھی اوپر, جو اوپر اوزون لیئر کو ڈسٹرب کر سکتی ہے, انوائرمنٹلی سب انسانی جانوں کو بھی نقصان ہو رہا تھا, تو اس پہ فوری ہم نے قدم اٹھایا اور اس کی کیپنگ کی اور اس سے اب ہم انشاءاللہ کاربن کریڈٹس کی طرف جا رہے ہیں. اس کو اب میتھین کو اب ہم نے فلیئر کر کے اس کو CO2 جو لیس ٹاکسک ہوتی ہے اس میں کنورٹ کریں تاکہ وہ ماحولیاتی جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے. یہ تو ہو گئی ایک میٹیگیشن ٹیکنیک. اب جو اڈیپٹیو میئر ہیں جو کہ روڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے, راوی کے بارے میں, تو راوی جو ہے اس میں ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے فلڈ کا. ارلی وارننگ سسٹم ہمارا بہت اسٹرانگ ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے الحمدللہ. یہ ایک خاص حد سے پانی اوپر جائے تو وہ ہمارا ہم نے اس سسٹم کو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حد سے گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہم آرٹیفیشیل لیکس ڈیولپ کر رہے ہیں, جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں واٹر سٹوریج کی, جی وہ سٹور ہو جائے گا پانی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سائڈ والز ہوں گی, جیسے سٹارٹز یا ڈائکس بنائی جائیں گی اور بیراجز مختلف جگہ پہ جہاں پہ واٹر لیول مینٹین کیا جا سکے, چھوٹے ڈیم یا بیراجز بنائے جائیں گے. یعنی جیسے ابھی میم جو مریم نواز شریف جو ہیں وہ بھی گئی ہیں یوکوہاما سٹی کو, وہاں جا کے انہوں نے اگزامپل دی ہے, وہ بھی تو دریا کنارے بنا ہوا ہے نا, اور بہت سارے امریکہ ہے, مطلب ہر جگہ جزیروں پہ ہے, ہاں جزیروں پہ اور دریا کے کنارے. یہ کوئی پہلا شہر نہیں ہے, یہ ہے کہ اس کو ایک پراپرلی ایک مینج وے میں انٹرنیشنل ایک اصولوں اور بائی لاز کے تحت بنایا جائے گا تو وہ ایک بہت خوبصورت, بجائے کہ ایک پولوٹیڈ ریور ہو جس میں بھینسیں بیچاری مر رہی ہیں اور دنیا کا سب سے آلودہ ریور ہے, اس کی نیچے سیپ تھرو ہو رہا ہے, ارد گرد کی زمینیں ساری تباہ ہو چکی ہیں, اس کی سبزیاں کھانے والی نہیں ہیں, زہریلی سبزیاں ہیں, مچھلیاں جو ہیں وہ کھانے والی نہیں ہیں, ایکویٹک لائف برباد ہو رہی ہے. اگر ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں, ارد گرد اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں, تو اس کو آپ بہتر کریں گے کہ وہ جو سیلاب آتا تھا ارد گرد کے دریا وہ گاؤں بہہ جاتے تھے, وہ رہتی نہیں تھی وہ شکل. مطلب یا تو آپ مینج کریں اس کو ایکولوجیکل لائف کو یا اس کو یوٹیلائز کریں. تو ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم یہی کر سکتے تھے کہ اس ریونیو کو ایک بہترین طریقے سے کس طرح سے اس ایریا کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ویسٹیج کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک ہاں وہ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے دنیا کے مطابق, باہر کی جو دنیا ہے اس کے مطابق اب لاہور کا ایک حصہ ڈیولپ کیا سٹینڈرڈز کو مینٹین کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. مس صاحب کا بہت شکریہ, حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, جوہر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ کوئی رکا نہیں حادثہ دیکھ کر. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا نہیں ہوا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.